رمضان اور سخاوت لازم و ملزوم ہے۔ رمضان اور سخاوت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور سخاوت یہ ایک باقاعدہ عبادت ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، رمضان کی ہر رات قرآن کا دور کرتے اور آپ کو اس حال میں پاتے کہ آپ تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں سخاوت کرتے۔ ناظرین، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، کوئی کچا پکا مکان نہیں رہتا جہاں تیز آندھی نہ پہنچتی ہو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں سخاوت کرتے۔ کوئی امیر غریب ایسا گھر باقی نہ رہتا جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال، روپے، پیسہ، آپ کی سخاوت نہ پہنچتی ہو۔ اس لحاظ سے سخاوت ایک عبادت ہے، اس کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ دینا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، لا حسد الا فی اثنتین۔ ایک وہ شخص رجل عطاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، بہترین اچھے انداز سے پڑھتا ہے، اچھے لب و لہجے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالے میں قرآن پڑھتا ہے، ایسے آدمی پر رشک حسد کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، روپے پیسہ دیا ہے، بینک بیلنس دیا ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں خرچ کرتا ہے، دن کے اجالے میں خرچ کرتا ہے، بغیر کسی لالچ کے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، ایسے بندے پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو 1 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو واپس 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں مثال ہے، کسان زمین میں 1 دانہ بوتا ہے تو اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 1 بالے میں 100 دانہ، اور اسی طرح اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے واپس لٹاتا ہے۔ اور شیطان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ اگر آپ نے خرچ کیا، اگر آپ نے مسجد کو دیا، اگر آپ نے یتیموں کو دیا، اگر آپ نے مدرسوں کو دیا، اگر آپ نے کسی فلاح کام میں خرچ کر دیا، آپ تو کنگال ہو جائیں گے، آپ تو فقیر ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ناظرین، یہ شیطان کا بہت سخت حملہ ہے جو بندے کو خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ شیطان کے 2 جبڑوں کو چیر کے پھاڑ کے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ بانٹنے سے، خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور مال خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے، ایک تو مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا، دوسرا آنے والی مصیبتیں، آنے والی پریشانیاں، آنے والے فتنے، آنے والی کوئی بڑی سے بڑی آفت، اس صدقہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، پریشانی کو، آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ الصدقۃ رد البلاء۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، لیکن وہ مال اللہ کے راستے میں دیتے وقت دل میں اخلاص، نیت، للہیت اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر مال خرچ کیا، سخاوت کی، کسی کی خدمت کی، مدرسہ بنایا، اگر اس میں دنیاوی کوئی لالچ، دنیاوی نمود و نمائش، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں سے واہ واہ بلے بلے کروانا، ناظرین، یہ سارا مال ضائع ہو جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ المیہ یہ ہے، آج کوئی 10 روپے بھی مسجد میں بھیج دیں تو اس چودھری صاحب کا اعلان ہوتا ہے، نام لے کر اعلان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جس رب کے لیے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وہ رب تو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قیامت والے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، روپے پیسہ دیا، بینک دولت کوٹھی مربع عطا کیے۔ اللہ سوال کریں گے جو مال میں نے عطا کیا تھا، روپے پیسہ دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ جواب دے گا اللہ تیرے رستے میں خرچ کر دیا، بیواؤں کی خدمت کی، یتیموں کی خدمت کی، فلاح انسانیت کو دے دیا، اور جناب مدرسوں میں دے دیا۔ اللہ میں نے سارا مال تیرے رستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ تو جھوٹ بولتا ہے، اگر میری رضا کے لیے 1 روپے بھی خرچ کرتا میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا۔ ناظرین، مال تو خرچ کیا تھا، روپے پیسہ تو خرچ کیا تھا، بیواؤں کی خدمت کو تو کی تھی، لیکن اس میں دنیاوی لالچ تھا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ناظرین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، روپے پیسہ دینا ہے، خدمت کرنی ہے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، یہ سارے اگر کام کرنے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا، خلوص نیت، للہیت سے کام کرنا ہے، دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔